الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی ہم نے 65 آیات پڑھی۔ اور اس آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی آپس سے محبت کے تذکرے کیے، ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی۔ یہ آپس سے بدترین دشمن تھے، لیکن اس دین کی محبت میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی، یہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ اور اس کی محبت کی ایک مثال میدان بدر کے اندر ہی سامنے آئی۔ اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے سگے بھائی ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا میدان بدر کے اندر، اور ایک روایت کے اندر آتا عبد الرحمن بن عوف، اور ایک روایت میں کسی اور صحابی کا تذکرہ آتا ہے ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے قیدی جو تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی عبد الرحمن، ان کے ہاتھ کس کے باندھنا، ان کی ماں کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے۔ اب جب یہ آواز سنی تو قیدی نے پلٹ کر دیکھا، کہا مصعب تم تو میرے ماں جائے بھائی ہو، یعنی کہ ایک ہی ماں کے تم بیٹے ہو، اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں، تم نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تمہیں تو میری حمایت کرنی چاہیے تھی اور اس کو جو ہے مجھے چھڑوانا چاہیے تھا اس سے۔ لیکن مصعب بن عمیر نے فرمایا رضی اللہ عنہ تم میرے بھائی نہیں ہو، جو تمہارے ہاتھ باندھنا یہ میرا بھائی۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے جو اپنے غلام کے قتل پر جنگ چھیڑتے تھے اور کئی کئی سالوں جنگ لڑی جاتی۔
اس بنیاد پر کہ میرے غلام کو اس سے مار ڈالا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جہاں چھوٹا سا کہیں دور سا بھی قریبی رشتہ دار ہوتا وہ مارا جاتا، اس رشتہ دار کی حمایت کے اندر، برادری کی حمایت کے اندر تعصب کی انتہا کر دی جاتی۔ اس معاشرے کے اندر میدان بدر میں یہ مثال بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں، یہ محبتیں ڈالنا ہمارا آج بھی ایمان کا یہ ایسی سیوا ہے۔ اور کسی نے کسی موقع پر اللہ کے رسول نے موقع فرمایا، اللہ صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ بھی مسکراتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ اللہ کب مسکراتے ہیں؟ اس وقت اللہ مسکراتے ہیں جب قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ قاتل قتل کرنے والا وہ بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ میدان جنگ کے اندر ایک شخص کفر کے جھنڈے کے نیچے لڑا اور اس نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ جب شہید و شہادت والا تو جنت میں جائے گا، لیکن پھر اللہ نے اس قاتل کو توفیق دے دی، وہ بھی ایمان لے آیا، وہ بھی لڑتا ہوا کسی موقع پر جان شہادت اس نے پالی، وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ اللہ دونوں کو دیکھ کر جنت مسکرا، دیکھو کیا قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ یہ محبتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ محبتیں ہمیشہ سے ایمان کا حصہ اور خاصہ رہا ہے۔ لیکن 65ویں آیت کے اندر ایک بات بتائی اللہ رب العزت نے کہ اے نبی آپ ان کو جہاد پر ابھاریے، جہاد کے جذبات کو ان کے جو ہے برانگیختہ کیجیے۔ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے آج پوری دنیا خائف ہے، پوری دنیا خائف ہے کہ مومن و مسلمان جہاد کے نام پر کٹ مرتا ہے۔ آپ کے ہمارے ایٹم بموں سے، ہتھیاروں سے، نمازوں سے، روزوں سے، حج اور زکاتوں سے کوئی کسی کو خطرہ نہیں خطرہ۔ 28 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہوا حج کے ایام میں اکٹھا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا تو وہاں سے ہوتا۔ انہیں خطر اس بنیاد پہ ہے کہ مومن کٹ مرنا جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس سے دشمن خوف زدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے یہ اللہ نے نظام طے کر دیا ہے کہ 20 اگر یہ مسلمان ہوں گے اور اللہ ان کو 200 پر غلبہ دے، 1 اور 10 کا مقابلہ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا رہے گا۔ لیکن آج کی جو 66ویں آیت ہے اس میں دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا بات فرمائی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ الآن کا مطلب اب، لفظ کتنا بڑا ہے، بعض وہ چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ یہ الآن اتنا بڑا لفظ ہے، اس کا معنی صرف اب۔ الآن اب خفف اللہ، اللہ نے تخفیف کر دی، عنکم تم میں سے، وعلم اور جان لیا، ان فیکم ضعفا ابھی تم میں کمزوری ہے، فإن یکن منکم اب اگر تم میں ہوں گے، مئۃ 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا غلبہ دوں گا انہیں مئتین 200 پر، وإن یکن اگر ہوں گے منکم تم میں سے، 1000 یغلبوا غلبہ دوں گا 2000 پر، باذن اللہ کے حکم سے ہوگا، واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پچھلی آیت نمبر 65 میں بتایا تھا کہ 20 ہوں گے تو غلبہ 200 پر دوں گا، ٹھیک ہے، 100 ہوں گے تو 1000 پر غلبہ دوں گا۔ یہاں آ کر اللہ نے نظام بدل دیا کہ 100 ہوں گے تو 200 پر غلبہ دوں گا، اور جو 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غلبہ دوں گا، یعنی 1 اور 2 کی نسبت ہو گئی۔ پچھلی آیت میں 1 اور 10 کی نسبت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقت تھا تو ایسا تھا، 1 اور 10 کی نسبت تھی، اب قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ 1 اور 2 کی نسبت رہے گی، ایسا نہیں۔ اس آیت میں بتانا مقصود ہے کہ ابھی نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نئے آ رہے تھے، ابھی ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق اور کردار کی ضرورت ہے۔ یہاں اس دوسری آیت میں، آیت نمبر 66 میں بتایا یہ جا رہا ہے ابھی تمہاری حالت وہ نہیں ہے، تم ابھی آئے ہو، نئے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ آیت اتری ہے، ہجرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سال تھا۔ فرمایا بھی تربیت اور اخلاق کے مراحل سے گزرو گے، قانون وہی ہے 1 سے 1 اور 10 کا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے آگے چل کر غزوہ خندق کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں، مسلمان کا معاملہ 1 اور 10 کا ہی رہا ہے۔ آپ ابھی تازہ جنگ دیکھ لیجیے ہندوستان اور پاکستان، کیا 1 اور 10 کا معاملہ نہیں ہے؟ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قانون وہی رکھا ہے 1 اور 10 کا مقابلہ۔ ایک دوسرے میں الآن خفف اللہ عنکم، کہ اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے کچھ نہ
نرمی اس لیے کرنی ہے کہ نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، ابھی اللہ نے جانا ہے کہ میں بھی کمزوری ہے، ابھی تربیت کا فقدان ہے، ابھی تربیت ہوگی آگے جنگوں کے اندر جا کر نئے نئے اہل ایمان کی جو، اور پھر اس لیے فرمایا 100 ہوں گے تو 200 پر، 1000 ہوں گے تو 1000 پر غلبہ ہوگا، لیکن یاد رکھو واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ صابرین کی آیت بتا رہی ہے کہ صبر کرو گے تو قانون وہی ہے 1 اور 10 کا، لیکن ابھی معاملہ یہی ہے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، کہ وہ زمین پر ان کو اچھی طرح کچل نہ دے، تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کے غرض، دنیا کی زندگی، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمتوں والے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ میدان بدر جب ہو چکا تو آپ سب جانتے ہیں 70 کافر جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اب 70 قیدی جو بنا لیے گئے تھے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی جنگی مارکا ہوا ہی نہیں تھا، اور اب پہلا جنگی مارکا ہوا ہے، اس میں قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ پہلے مارکے اگر ہوئے بھی صحیح، چھاپا مار کاروائیاں ہوئیں، اب باقاعدہ جنگ کے اندر قیدی آ گئے۔ اب اس کے معاملے میں کیا لاہے عمل اختیار کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا شاور بینہم، کہ آپ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ سے، ابھی حکم تو اترا نہیں تھا، آپ کے کیا کرنا ہے قیدیوں کے معاملے، آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان ذی النورین سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، دیگر اپنے جو شورا تھی ان سے آپ نے مشاورت فرمائی۔ آپ نے پوچھا ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر یہ قیدی آئے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو ابوبکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی جو قیدی پکڑے ہیں ہمارے اپنے ہی رشتے دار ہیں، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، کسی کا بھانجا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، آپس میں آپس کے رشتے دار ہیں، تو یا رسول اللہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ اس لیے لیا جائے کہ مسلمانوں کی حالت ابھی بڑی کمزور ہے، ایک تو فدیہ بھی آ جائے گا، کچھ مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا ہے، اور دوسرا ان کو سبق بھی مل جائے گا کہ جب انہیں چٹنی دینی پڑے گی انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، شاید کسی کے دل میں احساس آ جائے۔ اور جو فدیہ نہیں دے سکتا، کمزور ہے، وسائل نہیں ہے، وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھائے تاکہ علمی شعور ہمارے لوگوں کے اندر پیدا ہو، کیونکہ ان میں جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے عمر بن خطاب تشریف لے کر آئے، ان سے مشورہ طلب کیا، عمر آپ مشورہ بتائیں۔ عثمان سے پوچھا، عمر فاروق اس موقع پر موجود ہیں، عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ بہتر سمجھیں، حضرت ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، جیسا بہتر سمجھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی کام سے گئے تھے واپس آئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے دیگر دوستوں نے، شورا کے افراد نے کیا مشورہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے پوچھا، عمر تم بتاؤ ان قیدیوں کے معاملے میں کیا کیا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ہی حل ہے، یہ آپ کے خلاف اٹھے ہیں، اتنی شرم نہیں آئی، یہ رب کے خلاف اٹھ کے آئے، اتنی شرم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان کا ایک ہی حل ہے کہ میرے جو عزیز ہیں رشتہ وہ میرے ہمارے حوالے کر دیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ ابو بکر کے حوالے کر دیے جائیں، عمر عثمان کے علی کے ہر صحابی کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کر دی جائے، اور پورے میدان میں سب قلم کر دیا۔ اتنی ضرورت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل لڑنے کے لیے آ گئے۔ اور اصل فیض مشورہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نبی تھے، آپ کو رحمتیں لے کر آئے تھے، رحمتیں بانٹنے آئے تھے، فیصلہ تو بڑا سخت تھا، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر فیصلہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، قیدی جو ہیں وہ فدیہ دیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو نہیں دے سکتے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ اس پر یہ آیت اتری، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہیں، حتی یسخن فی الارض، یسخن کا معنی دو ہیں، ایک معنی کچل دینا اچھی طریقے سے، ایک معنی اچھی طریقے سے خون بہانا۔ فرمایا قیدی ہوں تو اس وقت تک جب تک وہ خون نہ بہا لیں ان قیدیوں کا، اس وقت تک جائز نہیں، کیونکہ نبی کے خلاف لڑنے آئے ہیں، جو نبی کے خلاف لڑنے آتا ہے اس کی بدترین سزا ہونی چاہیے۔ تریدون عرض الدنیا،
فدیہ لینے کی بات کر دی تم لوگوں نے، کیا دنیا چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو تمہارے لیے آخرت کے معاملے چاہتے ہیں، تمہیں آخرت میں دیں۔ دنیا میں بے شک وسائل کی کمی رہے لیکن آخرت میں تمہیں ہر چیز دی جائے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمتوں والے۔ اب یہ فیصلہ لاگو ہو جانے کے بعد یہ آیات ہے۔ اب دیکھیے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ لولا، اگر، لا کتاب من اللہ، اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا، سبق پہلے سے، لمسکم تمہیں ضرور چھو لیتا، فیما اخذتم اور تم پکڑے جاتے، عذاب عظیم ایک بڑے عذاب کے۔ یعنی کہ عمر کا فیصلہ صحیح تھا، اس مشورے کو تم نے تسلیم کر لینا تھا، ان کو اچھی طریقے سے قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے پہلے سے ایک فیصلہ لکھ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کا عذاب اس درخت تک آ چکا تھا، لیکن اللہ درخت کو اس عذاب کو ٹال دیا۔ کیوں؟ سبق، اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا جہاں میرا محبوب ہوگا وہاں میں اپنے عذاب کو نہیں کروں، جہاں میرا محبوب ہوگا میں اس قانون کو تسلیم کروں۔ پہلے میں نے لکھ دیا ہے، پہلے سے ہی لکھ دیا ہے، جہاں میرا محبوب وہاں میری محبت ہے، میرے فیصلے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اس فیصلے پر جو تم فدیہ لے کر چھوڑ رہے ہو اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جاتا۔ اللہ کیسے اپنے محبوب سے محبت کرنے والے؟ مجھے بتاؤ، جس محبوب کے امتی آپ اور ہمیں، کیا اللہ اسے چھوڑ دے؟ محبوب کی تو ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اس کا گھر، اس کا در، اس کا لباس، اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ جب اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ آپ اور ہم سے نفرت کرتا ہے، پتہ نہیں، اللہ آپ اور ہم سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن جس وقت ہماری آخری حدیں چھو جاتی ہیں پھر اللہ کہتے ہیں تھوڑی سی یہ تازیانہ لگا دیا جائے، تھوڑا سا انہیں سبق سکھایا جائے تاکہ یہ بھٹکے ہوئے پھر سے اصل راستے پر آ جائیں۔ لمسکم فیما اخذتم، اور یاد رکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات تاریخ کے اندر محدثین نے محفوظ کی ہے۔ قرآن میں 18 مقامات ایسے، بعد میں 20 مقامات ملے، لیکن 18 مقامات پر امت کی محدثین متفق ہیں۔ 18 مقامات ایسے ہیں جو اللہ، جو عمر فاروق نے فیصلے فرمائے، اللہ نے ہو بہو احکامات اتارے۔ اسی طریقے سے پردے کے حوالے سے ہے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس طرح قیدیوں کے حوالے سے، ان حوالوں سے اللہ نے بہو وہی احکامات اتارے جو فیصلے عمر فاروق کے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اگر نبی ہوتا لو کان عمرا تو عمر ہوتے، اس لیے اللہ کے رسول نے بات فرمائی اگر فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا۔ اب دیکھیے غصے کے احکامات ہیں، غصے کی آیات تھیں۔ اب تصور کیجیے صحابہ کے تو سانپ سن گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا کر دیا؟ اللہ نے مرحم رکھا فکلوا مما غنمتم، بس کھاؤ جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے، حلالا طیبا، یہ پاکیزہ اور حلال ہے۔ اب اس آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اہل ایمان کے دلوں پر مرحم رکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ چھینا مال اس کا کیا کریں گے، یہاں بتایا جا رہا ہے حلالا طیبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا بھی مال غنیمت پہلے انبیاء کے دور میں کافروں سے چھینا جاتا تھا وہ اہل ایمان کے لیے حلال نہیں تھا، اس آیت نے ہاتھوں سے حلال کر دیا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور رحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجیے لمن فی ایدیکم، جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھ ہے، من اسرا قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جانے گا کہ ان کے دلوں میں کوئی خیر ہے، تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے، یؤتکم خیرا، تمہیں بہترین دے دے گا، مما اخذ، جو تم سے لیا جا رہا ہے، اخذ منکم، تم سے لیا جا رہا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بھی ایک واقعے کی جو اشارہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ کیا تھا؟ ان قیدیوں کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب بھی قیدی تھے۔ حضرت عباس جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ جب فدیہ قیدی بنا لیے گئے، جب فدیہ سب سے لیا گیا، جسے بھی کہا فدیہ دو، انہوں نے کہا
میں تو 7-8 تولے یا کچھ زیادہ بتایا کہ یہ تو میں جنگ کے اندر لے کر آیا تھا اور تم لوگوں نے چھین لیے، اب میرا فدیہ تو وہی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال لے کر آئے تھے وہ کافروں پر خرچ کرنے کے لیے لے کر آئے تھے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے گی اس کو بیچ بچا کر کسی کافر کی ہیلپ کرو، وہ تو مال غنیمت میں آ گیا، اب تم ان کا فدیہ دو، تم اپنا فدیہ بھی دو، اور تمہارے 2 بھتیجے قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں 2 بھتیجے ایک عقیل تھے اور ایک دوسرے تھے حارث، یہ نوفل، یہ 2 قیدی، کہا تمہارے بھتیجے 2 قیدی، ان کا فدیہ بھی تم دو، ان کے وسائل نہیں ہیں دینے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے تمہیں بس کو فرق نہیں ہے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بدر کی طرف آئے تھے چچا، تم ام فضل اپنی بیوی کچھ لے کر آئے تھے؟ اوہو یاد ہے، کافی سونا اور کافی مال ام فضل کے حوالے کر کے آئے تھے، میں مر بھی جاؤں تو اسے اپنے بچوں میں خرچہ نکال۔ اور عباس کی آنکھیں کھل، کہا وہ تو میری بیوی کا راز تھا، آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا میں اسی وقت اسلام قبول کر لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں کریں گے کہ میں بھی کہتی ہوں، یہ اتنی عام بات سے میں جانتا تھا، یہ میری بیوی ام فضل جانتی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اگر تم سے قیدیوں سے کچھ پیسے لیے بھی جا رہے ہیں، اگر تم میں خیر ہوئی، کیونکہ تم کہتے ہو ہم خیر والے ہیں، ہم تو آپ کے حامی ہیں، اگرچہ ہم کافروں کے ساتھ تھے، اگر خیر بھی ہوئی یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے اس سے تمہیں بڑھا بڑھا کر دے گا۔ اللہ نے عباس کو کتنا دیا کتنا دیا۔ عباس فرماتے ہیں کہ وہ تو لے لیا میدان، اس بعد میں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ جب یہ آیا تو اتنی اور بڑے عرصے کے بعد حضرت عباس سے پوچھا عباس کیا اللہ نے آپ کو دیا؟ فرماتے ہیں اس دن میرے پاس سے 20 مسکال یا 20 اوقیہ سونا تھا، آج میرے 20 غلام ہیں اور 20 غلام اپنی جگہ کما رہے ہیں، جو ان سے میری کمائی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کو گن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے واقعی بہت مجھے دیا، اتنا ہی نہیں دیا ہے بلکہ عباسی خلافت جو چلی ہے انہی کے خاندان نسل میں چلی ہے، اللہ نے ان کو دیا تو پھر بہت دیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی آیات ہیں جو ماضی حال اور مستقبل سے پردے اٹھا رہی ہیں۔ یہ آیات آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو ویسے ہی منور کر رہی ہیں جیسے اس دور میں اہل ایمان کے دلوں کو محفوظ کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔